بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس تعلیم کو جب کما حقہ تمام بنی نوع انسان تک پہنچا دیا اور معبود حقیقی سے بندوں کا رشتہ جوڑ گیا، اللہ کی وحدانیت کا اس بات لوگوں کے دلوں پر نقش ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ اپنے 23 سالہ کاوشوں کا ثمرہ دیکھیں اور تکمیل دین متین کا اعلان فرما دیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موقع کو چنا۔ چنانچہ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ حج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول اور آخری حج ہے۔ جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، جزیرۃ العرب میں جب یہ آواز پہنچی، یہ اعلان پہنچی، یہ خبر پہنچی، تو ہر طرف سے نفوس قدسیہ کی آمد شروع ہوئی۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور 25 ذوالقعدہ سن 10 ہجری بروز سنیچر بعد نماز ظہر مدینہ منورہ سے انصار و مہاجرین اور جانثاروں کے ہمراہ نکلے۔ شمع رسالت کے دائیں اور بائیں، آگے پیچھے تقریباً 1,44,000 سے زائد پروانوں کا مجمع تھا۔ تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ عصر کے وقت سے پہلے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی قصر نماز ادا کی، رات ذوالحلیفہ میں آپ نے گزارا۔ کل بروز اتوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے قبل احرام کا غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ نے اپنے دست مبارک سے مشک آمیز خوشبو سر مبارک اور داڑھی میں لگائی۔ ظہر کی 2 رکعت نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک کی تکبیر بلند کی۔ پھر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر کے میدان میں تشریف لے گئے اور سفر یہاں سے پھر جاری ہوا، یہاں تک کہ 8 دنوں کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت مکہ پہنچے اور مقام ذی طوا پر قیام فرمایا۔ بعد نماز فجر مکہ میں داخل ہوئے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا زیارت فرمایا اور طواف کیا۔ جب حجر اسود سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ رکنین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ طواف کے 3 شوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نزدیک اور جلد رکھا، جس کو رمل کہا جاتا ہے، اور 4 شوط میں معمول سے چلے، جس کو مشی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو کبھی اپنے عصا مبارک محجن سے اشارہ فرماتے اور پھر اس کا بوسہ لیتے، کبھی دست مبارک سے چھو کر بوسہ لیتے اور کبھی لب مبارک سے استلام یعنی بوسہ فرماتے۔ طواف سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے تشریف لے گئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا اور سامنے کے دروازہ سے صفا پر تشریف لے گئے، صفا اور مروہ جو ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل رفتار سے آگے بڑھے۔ جب بطن وادی آیا تو وہاں سے آپ تیز چلنے لگے۔ جب بطن وادی ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پر چڑھنے لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل رفتار سے چلے۔
جب آپ مروہ پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر کے تکبیر و تمجید بیان کی اور صفا پر پڑھی دعا، یہاں بھی پڑھی، پھر صفا کی طرف چل دیے۔ اس طرح 7 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صفا و مروہ کے درمیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک چلے اس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پر سعی مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائیں وہ حلال ہو جائیں، اور جن کے پاس ہدی ہیں احرام نہ کھولیں۔ یہ حکم صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص تھا۔ مروہ سے اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنیۃ الاولیاء میں ہجون کے پاس قیام فرمایا، اور تمام صحابہ کرام یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ تک، یعنی بروز اتوار، سوموار، منگل، بدھ 4 دن وہیں ٹھہرے رہے اور نماز قصر ادا کرتے رہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ منا تشریف لے گئے اور 9 ذی الحجہ کی صبح تک منا کے میدان ہی میں قیام رہا۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کو روانہ ہوئے۔ وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور بطن وادی میں آئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا جس میں راز انسانیت پنہا ہے اور آدم کی اولاد کے لیے مشعل راہ ہے، جو قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے واحد کامیابی کا نسخہ کیمیا ہے۔ اور ساری دنیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو آج مان رہی ہے۔